السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حادیہ عمر۔ آج ہم موجود ہیں الشفا فیوچر ہاسپٹل میں۔ ویسے تو الشفا کئی سارے پروگرامز لانچ کر چکا ہے، لیکن آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ہیپی میرٹل لائف۔ یہ حال ہی میں الشفا فیوچر ہاسپٹل نے اپنا یہ پروگرام لانچ کیا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الشفا فیوچر گروپ کے چیئرمین اینڈ فاؤنڈر ڈاکٹر سرفراز احمد مغل۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ معاشرے میں ایسی کیا ضرورت پیش آئی اس پروگرام کو لانچ کرنے کی، اور اس پروگرام کو لانچ کرنے کے پیچھے کیا مقصد اور ویژن ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عادیہ، اس میں جو ہم نے چیزیں آبزرو کی اور معاشرے میں ایک انالیسس کیا، یہ بیسیکلی پورا جو پروجیکٹ ہے یہ سرچ بیسڈ ہے۔ جی جی، یہ تقریباً ہماری 2 سال کی محنت ہے، جس میں ہم نے مختلف چیزوں کو انالائز کیا، اس کے رزلٹ نکالے اور اس پروگرام کو لانچ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ 100% مینیجیبل ہیں، ڈویبل ہیں، قابل علاج ہیں، تو ان کی وجہ سے جو کپل کے درمیان ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے، جی جی، اور میاں بیوی کے درمیان وہ والے ریلیشن شپ نہیں رہے، بالکل، اس کے باوجود کہ وہ آپس میں ٹھیک ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی بہتر ہیں، تو اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جائیں تو ڈائیورس کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے۔ ویل یو امیجن، جو ہم آف دی ریکارڈ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو گجرانوالہ کورٹس میں جو پینڈنگ کیسز ہیں 76,000 ہیں ڈائیورس کے۔ الارمنگ سچویشن۔ اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن۔ تو ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ پچھتا ہے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے، تو یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیں، میں اس کے اپوزٹ بات کرتا ہوں کہ وہ پچھتانے والی بات نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو جو ہمارے دین ہے وہ اتنے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ بینگ ہسبینڈ میری کیا رسپانسبلٹی ہے، بینگ وائف اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ بالکل، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں تو اس سے اچھی لائف ہی کوئی نہیں۔ ریزن بینگ، دیکھیں جب دنیا بنی تو سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا۔ بیوی بیوی کا۔ تو اٹ مینس کہ اللہ خالق اور مالک نے اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے ڈیزائن کیا۔ بالکل، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو اس کے ڈائنامکس ہیں، اگر ہم اس کو اکارڈنگلی اوبے کریں، اس کو فالو کریں، تو پھر وہ پچھتانے والی بات نہیں، پھر وہی ہوتا ہے کہ نہیں میں ایک اور کھاؤں۔ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 76,000 گجرانوالہ کے رپورٹڈ کیسز جو ہیں وہ آئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ ازدواجی زندگی ہمارے معاشرے میں کس حد تک کامیاب ہے؟ دیکھیں، کامیابی کی جو پرسنٹیج ہے ان لکیلی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب کروڑوں روپے لگا کے دیکھیں، اب میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں۔ ہم بچے کی شادی کرتے ہیں، کروڑوں روپے لگاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ڈیورس کی طرف جاتے ہیں تو 2 بندے جا کے کہتے ہیں جی میں نے ڈیورس دے دی۔ بالکل، وائی ناٹ؟ وہ جو 1000 بندہ آپ 10,000 بندے شادی پہ بلائے تو اس میں سے 10 بندے آپ ساتھ لے جائیں تو آپ کی ڈیورس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم چھپ کے کام کرتے ہیں، ہم اگینسٹ دا رولز کام کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ڈیورس کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اکارڈنگلی چیزیں کریں گے تو وہ ڈیورس نہیں بڑھے گی، ازدواجی لائف کی جو کامیابی کی پرسنٹیج ہے بہت ہائی جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بات مانی جاتی ہے کہ جی لو میرج اور ارینج میرج بھی ایک فیکٹر ہے ڈائیورس ریٹ کو اوپر لے کے جانے میں؟ کسی حد تک ہے، اور لیکن کون سا اس میں کون سی میرج جو ہے وہ زیادہ کامیاب نظر آتی ہے اور کون سی جو ہے وہ جس کو ڈائیورس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ اچھا، اس میں بہت ساری ریسرچ بیسڈ اسٹڈیز ہیں۔ اگر ہم اس میں دیکھے جائیں، جو اپنا یہ ارینج میرج ہیں اس کے اپنی ڈائنامکس ہیں، لو میرج کے اپنے ہیں۔ اگر آپ کی لو میرج ہے، اسلام اس کو بالکل ڈسکریج نہیں کرتا، لیکن ود ان لمٹس رہ کے۔ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو انوالو کر لیں، وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کلاس میں ایک مثال ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو رہا ہے تو سارے اسٹوڈنٹ مل کے اس کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے۔ بالکل، اگر صرف ایک اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں تو اس کو کون چلائے گا؟ ٹھیک ہے، تو لو میرج میں چل ہی نہیں سکتا۔ تو لو میرج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو میرٹل ریلیشن شپ ہے یہ دونوں نے مل کے چلانا ہوتا ہے، دونوں کو چلانا ہوتا ہے، 2 فیملیز کے درمیان ہے۔ جب 2 فیملیز ہوتی ہیں تو ان کے بڑے اور چھوٹے مل کے کہتے ہیں نہیں یار اس طرح نہیں، ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو، تو اس سے آپ کی زندگی چلتی رہتی، رکتی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ڈسکریج نہیں کرتا، لیکن ہاں آپ اپنے بڑوں کو ساتھ ایڈ کریں، ان کو اس کا حصہ بنائیں، تو اس سے آپ کی کامیابی کی پرسنٹیج یہاں سے یہاں چلی جاتی ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب حال ہی میں جس طرح الشفا فیوچر ہاسپٹل نے یہ ہیپی میرٹل لائف کا جو پروگرام ہے اس کو لانچ کیا، تو اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، آپ کا کیا ویژن تھا، اور ایسے کون سے مسائل جو ایک شادی شدہ ازدواجی زندگی میں پیش آتے ہیں اس کو جو ہے وہ یہ کیور کرتا ہے، اور ایک کہہ لیں کہ ڈائیورس کی طرف لے کے جانے سے جو ہے وہ بہت سارے ریلیشنز جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ اپنا ویژن، آپ نے یہ اپنا پروگرام گجرانوالہ میں لانچ کیا، تو اس کے پیچھے اپنا مقصد بتائیے. اوکے، اچھا، اس کا ویژن یہ تھا کہ ہم نے جو ریسرچ کی اس کے اوپر بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. فزیکل ایشوز ہیں، کچھ آپ کے سائیکولوجیکل ہیں، کچھ آپ کے ایتھیکلس ہیں. اوکے، ایتھیکل ایشوز ہمارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے، اور فرض کرے بینگ وائف میں اپنی بیوی کو وہ کر کے بلاتا ہوں تو اس کی میں سیلف رسپیکٹ ہرٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں، کپل کو بٹھا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یار آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ نے ان باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے. پھر ہمارے پاس سائیکولوجیکل سائیکو جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے کس طرح بہتر کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس پوری ایک ٹیم ہے جس کی ہیڈ اینڈ ڈاکٹر ہمارا، اور شی از PhD ان کلینکل سائیکالوجی. اور اسپیشلی جو میرٹل ریلیشن شپ ہیں ان میں ایک بہت بڑا اپنا اس کا کنٹریبیوشن اور ورکنگ ہے، وہ ان کو ہیڈ کر رہی ہیں. باقی اس کے علاوہ جو فزیکل ایشوز آتے ہیں، بینگ ہسبینڈ اگر میں اپنی پرفارمنس نہیں پوری طرح دے پاتا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ بجائے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جانے بہت سارے لوگ سر دیکھا گیا ہے کہ یہ حکیموں کا اور یہ دواخانوں کا رخ کیا جاتا ہے بہت زیادہ، اور وہ بجائے اس کو کہ ان کو نفع پہنچاتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ ایک ان کے لیے مفید ثابت ہو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں، اگر مجھے کوئی پرابلم ہے، میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، سر مجھے نزلہ زکام ہے، بالکل میں اس کو بتاؤں گا تو میرا ٹریٹمنٹ ہوگا نا. صحیح ہے. تو ہم اپنے جو کوالیفائڈ ڈاکٹر اس کے پاس جانے کے بجائے ہم چلے جاتے ہیں حکیم کے پاس، اس کے پاس جو ان کوالیفائڈ ہیں وہ آپ کو اسٹیرائڈز دیتے ہیں جس سے آپ کی پرابلم فوری طور پہ بہتر ہوتی ہے، حل نہیں ہوتی، بہتر ہوتی ہے. اس سے آپ کے جگر، آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایکسپرٹ کی طرف جانے کی بجائے اپنے فیملی ممبرز، اپنے دوست احبابوں سے جو ہے وہ اس چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اس چیز ان کو فائدہ پہنچائے یا ان کو گروم کرے اس بارے میں، ان کو جو ہے وہ ایک مفید انفارمیشن دے، وہ ایک مذاق بن کے رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، میں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر مجھے کوئی ایشو ہے، میں بینگ میل اپنی پرفارمنس نہیں دے پا رہا، جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں اریکٹائل ڈسفنکشن نامردی کہتے ہیں. اوکے، تو میں اپنے بڑوں سے، اپنے فادر سے، اپنے بڑے بھائی سے ڈسکس کروں کہ یہ مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے، تو مجھے اپنے کسی کوالیفائڈ بندے کے ساتھ لے کے جائیں، پاس لے کے جائیں، انہیں بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ ایک شاک ویو تھراپی ہے جو کہ ہم اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ کے بہت سارے جو ڈیورس کے کیسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو میڈیسن ہے جو ہم کھاتے ہیں ED کے لیے، اس کے بہت سارے سائیڈ افیکٹس ہیں. مثلا وہ جب اس نے بلڈ سپلائی انہانس کرنی ہے تو اس سے آپ کا برین میں ہیمریج ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے. ہارٹ اٹیک کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے اس وجہ سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، وین لاس ہو سکتا ہے، پیرالسس، جی، فالج جس کو ہم پیرالسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ پرابلم آ سکتے ہیں. تو اسی چیز کو رکھتے مد نظر رکھتے ہوئے امریکن کمپنی میڈیسپیک نے ایک شاک ویو تھراپی لانچ کی ہے، پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. تو پاکستان میں ہم فرسٹ ٹائم لے کے آئے ہیں، تو جس کے ٹریٹمنٹ سے 6 سیشن ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کا جو ریکٹائل ڈسفنکشن 80-90% وہ ریسٹور ہو جاتا ہے. آپ اپنے جو پرسنل لائف ہے وہ آپ دوبارہ سے انجوائے کر سکتے ہیں. اور سر اس میں کوئی ایج گروپ کی لمٹ ہے یا آپ کے اس ٹریٹمنٹ میں کہ کیا یہ ایک نوجوان کے لیے، ایک مڈل ایج یا پھر ایک اولڈ ایج، یہ کس ایج گروپ کے لیے اپلیکیبل ہے، یہ بھی آپ بتائیں؟ یہ بڑا اچھا کویشچن آپ کا. اچھا، یوزلی یہ ہم کسی بھی ایج میں یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے کرنا کیا ہے کہ آپ کی جو لوکل ایریا کی بلڈ سپلائی ہے اس کو انہانس کرنا ہے، اور وہاں پہ نئی خون کی نالیاں بنانی ہیں. تو الٹیمیٹلی جب بلڈ سپلائی اس کی بڑھتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو پرفارمنس وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، جو بلڈ پریشر والے پیشنٹ ہیں، ان کی خون کی نالیاں وقت کے ساتھ ساتھ تنگ ہو جاتی ہیں، آگے خون نہیں جاتا، تو آٹومیٹیکلی نیوروپیتھی ہوتی ہے، آپ کی وین بھی خراب ہوتی ہے، آپ کے جو لمز ہیں خراب ہوتے ہیں، ہارٹ بھی خراب ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ باقی اعضاء بھی ڈیمیج ہوتے ہیں.
تو ہم اس کو شوق ویو کے ساتھ دوبارہ اپنی لائف میں لا سکتے ہیں. بڑا زبردست ویژن ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ یہ آپ نے ایک بغیر کسی ادویات کے, بغیر کسی کیمیکل پروسیجر کے آپ نے یہ جو ہے وہ پروسیجر اس کو لانچ کیا, یہ تھیراپی سیشن لانچ کیے. ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو آج کل نوجوانوں کا شادی سے پہلے کا ان کا ویژن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور شادی کے بعد کا بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, کہ جیسے کہہ لیں کہ یہی دل تھا جو ترستا تھا مراسم کے لیے, اب یہی دل ترک کے تعلق کے بہانے مانگنے لگے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے پورے ایک شعر میں پورا پروگرام ہمارا جو ہے آپ نے ڈسکرائب کر دیا ہے. بیسیکلی بات وہی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ اس میں ہمارا جو کلینیکل سائیکالوجی ہے اس کے تحت ہم جو کپل ہے ان کی کونسلنگ کریں گے. ان کو ہم بٹھا کے ایک پورا سیمینار ہوتا ہے جس میں ہم ان کو پورا 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا پورا پروگرام دیتے ہیں, وہاں پہ ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو پری میریٹل کونسلنگ اور ٹریننگ ہے کہ وہ ہماری جو میلز کے لیے میل ہمارے ٹرینرز ہیں, فیمیلز کے لیے فیمیل ٹرینرز ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی بینگ فیمیل, بینگ وائف, آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. جو آپ نے بات کی تو وہی ریلیشن شپ اگر وہ تڑپ اس کی شادی سے پہلے تھی تو وہ کنٹینیو کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے کہ ہم اسی جذبے کو, اسی وین کو, انہی فیلنگز کو آگے تک لے کے جائیں تاکہ آپ کی زندگی میں وہی ریلیشن شپ اسٹرانگ رہیں اور آپ کو وہی چیزیں آپ کے گھر سے ملیں. جب آپ کے میاں بیوی کا تعلق اسٹرانگ ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب کس طرح ازدواجی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا سمپل فارمولا جی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ جب گھر جائیں تو آپ اچھے طریقے سے صاف ستھرے ہو کے گھر جائیں. جب آپ کو بیوی ریسیو کرے تو صاف ستھری اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں اور آپ کو ویلکم کریں. جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ آپ پوری کریں, جو بیوی کی ہے وہ کرے, تو کہیں پہ کریک آ نہیں سکتے. اور اسپیشلی میلز کے لیے کہ وہ عورت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت ایک شیشہ ہے, شیشے کی طرح آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور وہ ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور آپ وہ ٹیڑھی پسلی ہے, اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. عورت میں بہت سارے موڈ سوئنگز آتے ہیں, ان کا ساری عمر ہارمونل کنٹرول ڈسٹرب رہتا ہے, کبھی منتھلی, کبھی لیکٹیشن میں, کبھی پریگننسی میں, کبھی مینوپاز میں. تو وہ ایک مظلوم مخلوق ہے. تو میل کے اوپر بہت رسپانسبلٹی آتی ہے, اپنی فیمیل کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کو کبھی وہ اونچا بول بھی دیتی ہے تو آپ اس کو نظر انداز کریں. وہ آپ کے بچوں کو بھی پالتی ہے, آپ کا خیال رکھتی ہے, آپ کے فیملیز کا خیال رکھتی ہے, بیچاری اپنا بھی خیال رکھتی ہے. اس کے باوجود ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھیں, اپنی باڈی فگرز کو ٹھیک رکھے, ہمارے ساتھ ہر ٹائم ٹھیک بولے. تو ہماری غلط ایکسپیکٹیشنز ہیں. ود ان ٹائم میل کا اس پوری ہیپی میریٹل لائف میں میل کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرے اور انڈرسٹینڈ کرے کہ میں نے اپنی فیمیل کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ ہماری آڈینس کو کہ جس کو بھی یہ ایشو پیش آ رہا ہے تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے دوست احباب سے رابطہ کریں, کسی بڑوں سے رابطہ کریں یا کہ کسی ایکسپرٹ کی طرف جائیں؟ دیکھیں, اگر کسی کو ایشو ہے تو سب سے بڑا آپ کا دوست آپ کے پیرنٹس ہیں. دنیا میں سے بڑا کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. آپ ان سے ڈسکس کریں, انہیں بتائیں کہ میری یہ پرابلم ہے. وہ آپ کو بھی گائیڈ کریں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایشو کیسے حل ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہمارے جو الشفا فیوچر ہاسپٹل کا ایک نمبر نیچے دے دیا جائے گا, آپ وہاں پہ آپ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کی پرائیویسی کو, آپ کی رسپیکٹ اور ریگارڈ کو مینٹین کیا جاتا ہے اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم ساری چیزیں کرتے ہیں. کہیں پہ آپ کو احساس نہیں ہونے دیتے کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے. پرابلم میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ پراپر لوگوں کے پاس جائیں, پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں اور اپنی چیزوں کو سالو کریں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز, آپ ہمارے شو پہ تشریف لائے, آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو ناظرین, یہ تھا آج کا شو. تو جیسے کہ آپ نے جانا, جب تک دنیا قائم ہے شادی شدہ زندگی کے, ازدواجی زندگی کے مسائل رہیں گے. تو جیسے کہ الشفا فیوچر ہاسپٹل نے اپنا یہ پروگرام لانچ کر کے ہے جس کا نام ہے ہیپی میرٹل لائف, ایک خدمت خلق کا کارنامہ انجام دیا ہے. تو آپ بھی اپنی فیملی میں, اپنے دوست احباب میں دیکھیں کہ جن کو یہ ایشوز پیش آ رہے ہیں ازدواجی زندگی کے, ضرور رابطہ کریں, الشفا فیوچر ہاسپٹل کا وزٹ کریں اور اپنے مسائل کا حل پائیں. بہت شکریہ.
گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی۔ ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.